اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19 سورہ نساء کی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب کل جو آخری چیز ہم نے پڑھی تھی، آخری سبق، وہ توبہ سے متعلق تھا۔ میرا خیال ہے توبہ کا جو اسلام کا طریقہ ہے وہ اب ہمیں ذہن نشین ہو چکا ہوگا کہ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا جائے اور اس پر ندامت کا اظہار کیا جائے۔ خالی خلی استغفر اللہ کہنے کا پتہ نہیں کتنا فائدہ ہے۔ اصل چیز تو اپنی غلطیوں کا ادراک اور ان کی اصلاح کی فکر ہے۔ اصلاح کی فکر تبھی ہوتی ہے جب میں سمجھوں کہ بھئی یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ بڑی باعث شرمندگی ہے۔ انسان شرمندہ تو نہیں ہونا چاہتا لوگوں کے سامنے بھی، اور یا تو یہاں پہ تو اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار، لوگوں کے سامنے ہو یا نہ ہو معاملہ، یعنی لوگ اسے برا سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو برا سمجھتے ہیں تو بس اس کے لیے مجھے توبہ کرنی ہے۔ تو توبہ ہے ہی اس، یعنی توبہ کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ پھر اسی سلسلے میں، اسی معاملے میں رجوع کیا جائے گا جس سے وہ خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، یا ان کی حکم عدولی ہوتی ہو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں جہاں بھی یہ والا صیغہ آ جائے نا خطاب کا، یہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک محبوب جو ہے وہ اپنے حب کو کوئی بات، اپنے محب کو کوئی بات کہنے والا ہے کہ ذرا میری بات دھیان سے سنو، تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو مجھے بھی تم سے بڑا پیار ہے، تو پھر یہ اب کرو، تم کیا کرو؟ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروهن بالمعروف فإن کرہتموهن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ یہاں پہ کل بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مہر خوش دلی سے ادا کرو، اور پھر اگر عورتیں، صرف مہر کی بات نہیں ہے، اپنی ملکیت کی کوئی بھی چیز، طبن لکم، تمہیں خوشی سے تمہیں کوئی ہدیہ دیتی ہیں، تمہیں کوئی تحفہ دیتی ہیں، تو پھر وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یعنی اصلاً تو کفالت کی ساری ذمہ داری مرد پر ہے، اور سورہ بقرہ میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اگر صرف نکاح ہی ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی تب بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم زیادہ عفیف بنو مال لینے کے معاملے میں اور تم پورا ادا کر دو تو ہوا اقرب للتقوی، یعنی تقوی کا اعلیٰ معیار تو یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ہر لحاظ سے عورت کو دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو اس سے۔ تو یہاں پر جو یہ اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ اس معاشرے کی اس خرابی کی نشاندہی ہے، یعنی جاہلانہ معاشرہ تھا، یعنی اسلام کے علاوہ ہر معاشرہ جاہلانہ ہے، تو اس کی جو خصوصیت تھی یا اس کی ایک خاص بات تھی وہ یہ کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا تو اس کی جو بیوی ہوتی اس کو بھی وراثت کا مال ہی سمجھا جاتا، اور جو اس کے وارث ہوتے وہ اس کو اپنی ملکی سمجھتے اور جو چاہتے اس کے ساتھ معاملہ کرتے، یعنی چاہتے تو ان میں سے خود کوئی نکاح کر لیتا، یا اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی تو جب تک ان وارثوں کی مرضی نہ ہوتی اور وہ ان کی خواہش نہ ہوتی وہ اس کو نکاح کی اجازت ہی نہ دیتے۔ تو یہاں پر اسی طرح اگر یعنی ملکیت کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ عورت کی بھی کوئی ملکیت ہوتی ہے اور اس کو بھی کوئی احترام ہے اس کی ملکیت کا بھی۔ یہاں تو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یعنی خاص طور پہ جس چیز کا ذکر ہے یہ کہ تم عورتوں کے وارث نہ بن جاؤ زبردستی، کرہا زبردستی۔ تو یہاں پہ یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ تم ان کے مال کے وارث بن جاؤ، کیونکہ یعنی اس معاشرے میں تو مال کا تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ بھئی عورت کی بھی کوئی ملکیت ہو سکتی ہے چیز، اور یہ حالانکہ ہر خاندان میں ایسا نہیں تھا یا ہر گھر میں ایسا نہیں تھا۔ اب مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وہ خود بھی مالک تھیں، تو لیکن معاشرے کے کچھ حصے میں ایسا ضرور تھا، تو معاشرے کے کسی حصے میں بھی تھوڑی سی بھی خرابی ہو، تھوڑے لوگوں میں بھی خرابی ہو، تو اس خرابی کی قرآن جو ہے وہ ضرور نشاندہی کر دیتا ہے
کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر خرابی کی نشاندہی نہ کی جائے، اس کے تدارک کی فکر نہ کی جائے، تو بڑھتے بڑھتے پھر پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اور اس کا تدارک جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ ولا تعدلوہن، اور ایسا نہ ہو کہ تم یعنی اب ایسا نہ ہو، یا اس وقت بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو پہلے بھی اسلام سے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم زبردستی جو تم نے انہیں مال دے رکھا ہے تو تم وہ ان سے واپس لینے کی کوشش کرو۔ یہ جو یعنی تم نے جو مال دے رکھا ہے، مہر کی جو سنت ہے یا جو فریضہ ہے، یہ بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی طریقہ رہا ہے، ساری الہامی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے، اب جو تم نے دے رکھا ہے اس میں مہر کی رقم بھی ہے، اور اس میں دوسرے تحائف بھی ہیں جو کہ ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ تو اگر دے چکے ہو تو اب وہ واپس نہ لینا۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ عورت جو ہے وہ کسی فاحشہ مبینہ کی مرتکب نہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ فاحشہ یعنی فاحشہ مبینہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایسی مرتکب ہوتی ہے کوئی عورت، تو اس کا شوہر اپنے دیے ہوئے سارے تحائف یا مہر اس سے واپس لے سکتا ہے۔ اب فاحشہ مبینہ کیا ہے؟ اس میں بالعموم مفسرین نے دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صریحاً بدکاری یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوں جو اس کی طرف لے کے جانے والے ہوں، یا وہ بہت ہی بد زبان خاتون ہو، اور مطلب یہ کہ وہ کسی طرح شوہر کی اطاعت کرنے کو تیار نہ ہو، یعنی گھر میں جو شوہر کا مرتبہ اور مقام ہے ایک سربراہ کی حیثیت سے، اس کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر وہ فاحشہ مبینہ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آگے اسی چیز کو نشوز کہا گیا ہے۔ تو یہ اگر ایسی چیز ہو تو پھر جو ہے یعنی شوہر جو ہے وہ اس سے لے سکتا ہے، یا مطلب اس کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ بس تم یعنی علیحدہ ہو جاؤ، اور یعنی اس کو خلا کی جو صورت ہوتی ہے کہ وہ اس سے اپنے یہ معاملہ، خلا میں یہی ہوتا ہے نا کہ جو کچھ اس نے شوہر سے لیا ہوا ہے وہ واپس کر دے اور پھر علیحدگی اختیار کر لے۔ وعاشروہن بالمعروف، اب اگر ایک شخص بد زبانی کرتا ہے، مثلا اگر فاحشہ مبینہ میں بدکاری بھی ہے اور بد زبانی بھی ہے، اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، یعنی اگر وہ جب تک وہ تمہاری بیوی ہے یا جب تک یہ رشتہ قائم ہے تو تمہیں ان کے ساتھ معروف طریقے ہی سے معاشرت کرنا ہے۔ معروف طریقہ جو ہے نا اس میں یہی ہے کہ اس میں تین باتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک پہلی جو ساری معاشرت کی بنیاد ہے، پہلی جو ہے وہ یہ کہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی دوسرا اگر مجھے تکلیف دے بھی رہا ہے تو میری طرف سے نہ تکلیف کا سبب میں کوئی نہ تو اس کی یعنی گالی کا جواب گالی سے نہ دوں، بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہ دوں، یعنی میں معروف ہی طریقہ رکھوں، وہی قول معروف و مغفرہ، یعنی اس کی غلطیوں کو نظر انداز ہی کرتی رہوں، ان کو معاف ہی کرتی رہوں۔ تو معروف طریقہ تو یہ پہلی بات تو یہ۔ دوسری یہ کہ اس کے جو بھی مالی حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں میں وہ ادا کرتا رہوں یا کرتی رہوں جو بھی، اور جو جسمانی حقوق میں عائد ہوتے ہیں وہ بھی پورے ادا کیے جائیں۔ وعاشروہن بالمعروف، یعنی معاشرت میں معروف طریقے سے معاشرت میں یہ تینوں قسم کی باتیں آ جائیں گی کہ مجھ سے تکلیف، میں اسے کوئی تکلیف دینے کا سبب نہ بنوں، میں اس کے جسمانی حقوق ادا کروں اور اس کے مالی حقوق ادا کروں۔ تو یہ ہے معروف معاشرت۔ اب یہ دیکھیں اس خاتون کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے جو فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہو رہی ہے، یعنی جب تک تم اس کو طلاق نہیں دے دیتے، جب تک علیحدگی نہیں ہوتی، تو یہ معروف معاشرت جو ہے یہ قائم رہے گی۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اچھا اس میں معروف معاشرت جو ہے نا اس میں اصلاح کی کوشش بھی ہے، یعنی اگر اس کی کوئی غلطی وہ کر ہی رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو لان تان کیا جائے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور اس کے ساتھ برا معاملہ، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش، یہ بھی ہر شخص کا حق ہے کہ اگر کوئی اس سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ میرا حق ہے کہ میں غلطی کروں تو میری اصلاح کی جائے، یہی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہے جس کا سورہ اثر میں ذکر ہے۔ اور یہ اب یاد ہوگا آپ سب کو کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کا ایک جب بھی وہ لوگوں کے سامنے ہوتے تو ایک ہی بات کہتے
کہ اگر ہم کوئی غلطی کریں تو آپ ہماری اصلاح کریں، یعنی اب اگر ہم صحیح فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ ہماری حمایت کریں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ میرے اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب تک معاشرہ اس چیز پر قائم رہتا ہے، معاشرے میں برائیاں پنپتی نہیں ہیں، اور وہ معاشرہ ایک عافیت والا معاشرہ رہتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی، اگر کوئی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم کوئی کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس کی اصلاح کی کوشش بڑے عاجزی کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، بہترین طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لیکن اگر گالی گلوچ شروع ہو جائے اور ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جائے تو پھر ایک ضد کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اصلاح کے راستے جو ہیں وہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو عاشروہن بالمعروف میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اب سارا کچھ کرنے کے باوجود فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر بھی تمہیں کسی وجہ سے وہ ناپسند ہی ہو رہی ہیں بیوی، یعنی جس کے ساتھ جو بیویاں ہیں یا بیوی ہے، تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ اب خیر کثیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، یعنی محبت کسی بھی وجہ سے محبت نہیں ہو رہی، یا اس کے ساتھ وہ اچھی نہیں لگ رہی، یا اسی طرح خواتین کے لیے ہوگا کہ ان کا شوہر جو ہے وہ انہیں اچھا نہیں لگ رہا، یا وہ مطلب یہ ساری خرابیاں جو عورت میں گنوائی گئی ہیں وہ مرد میں بھی تو ہو سکتی ہیں نا۔ تو اب عورت کے لیے بھی یہی حکم ہوگا جو مرد کے لیے ہے، یہاں خطاب تو بظاہر مرد کو ہے لیکن حکم تو سب کے لیے ہے نا۔ تو عورت کے لیے بھی یہ ہوگا کہ اگر اس کی کسی بھی بدخلقی کی وجہ سے، یہ جھگڑے کی بنیاد تو بدخلقی ہی ہوتی ہے نا، تو بدخلقی کی وجہ سے وہ ناگوار ہے، وہ اچھا نہیں لگ رہا بندہ یا بندی، تو پھر بھی حتی الامکان جو ہے نا، یعنی عدم محبت کے باوجود حتی الامکان اکٹھے رہنے کی کوشش کرنا ہے، جب تک کہ مطلب کوئی بالکل ناقابل برداشت معاملہ نہیں ہو جاتا۔ اور اس میں نہ صرف یہ کہ ان دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اکٹھا رہنے کی کوشش کریں، بلکہ ان کے خاندانوں، دونوں کے خاندانوں کی بھی یہی حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ انہیں ایک دوسرے سے جو بدگمانیاں یا کوئی ناگواریاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب اکٹھے رہنے سے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ ناگوار ہو، اور اللہ تعالیٰ نے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اب یہ جو بھی معاملے ہیں بِإِذْنِ اللہ ہی ہو رہے ہیں نا، بظاہر تو ہم طے کر رہے ہیں رشتے اور اپنی چوائس کے ہم طے کر رہے ہیں، ایک ہی تو رشتے جو ہم اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں، بناتے ہیں، باقی سارے رشتے تو خود ہی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی سارے کچھ، تو ایک ہی تو رشتہ ہے جو ہم اپنی مرضی سے قائم کرتے ہیں اور اسی میں پھر میش نکالتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال ہوتا تو سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہے، تو اگر اللہ کے حکم سے یہ ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسی میں میرے لیے بہتری ہوگی۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو خیرن کثیرہ کیا ہو سکتی ہے؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں، مثلا فرض کیا سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ بہت ہی زیادہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، بڑا مجاہدہ ہے، نفس کا بڑا مجاہدہ ہے، تو نفس تو جتنا مجاہدہ کرے اس کے باطن کے لیے اور اس کے انجام کے لیے اتنا ہی اچھا ہے، اس سے تو اسے بڑے اونچے روحانی مرتبے حاصل ہوتے ہیں، اور لوگ تو بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہیں، دوسری قوموں میں آپ دیکھیں، راہبوں کو دیکھیں، جوگیوں کو دیکھیں، تو کہتے ہیں کہ مجاہدوں کے ذریعے تو نروان حاصل ہوتا ہے، بڑے بلند مرتبے حاصل ہوتے ہیں۔ تو حقیقتاً اگر شوہر یا بیوی ایک دوسرے کی بدخلقیوں پر صبر کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ نفس کا بڑا مجاہدہ ہے، اس لیے کہ ہمیں مسلسل اکٹھے ہیں، بھی کسی دوسرے سے کوئی تکلیف پہنچی تو کبھی پہنچی، پھر بندہ دور ہو گیا، کوئی نہ خود ہی وقت مندمل کر دیتا ہے وہ زخم، تو شوہر اور بیوی جو ہیں وہ تو مسلسل اکٹھے بھی رہ رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی بدخلقیوں کو برداشت بھی کر رہے ہیں، بد زبانیوں کو برداشت بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور جو اس مجاہدے میں کامیاب ہو جاتا ہے نا اس کو بڑے اونچے روحانی مرتبے حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس خیرن کثیرا کہ اس رشتے کی وجہ سے ایسی صالح اولاد حاصل ہو جائے۔ ویسے نا یہ بھی مجاہدے کا ایک فائدہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد بڑی اچھی ہوتی ہے، اگر وہ مطلب دونوں میاں بیوی جھگڑا کرنے والے ہوں تو اولاد خراب ہو جاتی ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی صبر پر قائم رہنے والا ہونا تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ صالح اولاد کی صورت میں دیتے ہیں،
اور صالح اولاد تو پھر ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے، یعنی میرے مرنے کے بعد بھی وہ میرے لیے نفع بخش ہوگی۔ تو یعنی عدم محبت کے باوجود بندے کو یہی حکم ہے کہ وہ اپنا خلق جو ہے نا وہ اچھا رکھے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اب یہ مرد کو حکم ہے کہ بہرحال اگر تم سے نہیں برداشت ہو رہی، تم نہیں صبر کر پا رہے، اور تم اب یہ فیصلہ کر ہی لیتے ہو کہ اس بیوی کی جگہ، زوج اب کہاں پہ کہا جا رہا ہے، اس زوجہ کی جگہ کسی دوسری زوج کو لانا ہے، تو اب اگر تم نے اس کو قنطارً بڑا خزانہ بھی دے چکے ہو بطور تحفہ یا اس کے نام لگوا چکے ہو، اب اس میں سے واپس کچھ نہ لینا۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یعنی مرد اگر طلاق دیتا ہے تو اس نے جو کچھ دیا ہے اس بیوی کو وہ اس سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اس کا مطلب وہ اس نے ملکیت کر دی نا، ملکیت متعین ہے تو اب وہ واپس نہیں لے سکتا نا۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم واپس لوگے بہتان لگا کر اور کھلا مطلب حق تلفی کر کے اور کھلی سرائی ظلم کر کے۔ اسم میں جو ہے نا یہ اسم مبینہ، اس میں ظلم اور حق تلفی کے پہلو آتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور کیسے پیسے واپس لوگے تم مجھ سے؟ آخر تم لوگ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، ایک دوسرے سے فائدے حاصل کر چکے ہو، ظاہر ہے ایک دوسرے کی معیت میں بندہ بہت کچھ حاصل بھی کرتا ہے، اور تم ایک دوسرے سے پختہ عہد بھی لے چکے ہو۔ نکاح جو ہے یہ سب سے زیادہ مضبوط عہد ہے، اور یہی کہا گیا ہے اسلام میں کہ سب سے زیادہ جس عہد کو پورا کرنا ضروری، ویسے تو ہر وعدہ ایسا ہے، ان العہد کان مسئولا، ہر عہد جو ہے اس کو اس کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن سب سے زیادہ جو وعدے جو ہیں نکاح کے موقع پر ایک دوسرے سے کیے جاتے ہیں وہ تو انہیں تو میثاقاً غلیظا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہی پختہ وعدہ۔ اب اس کے بعد اس نکاح کے پہلے جو نکاح کی سورہ بقرہ میں جو آیت آئی ہے کہ نکاح سے پہلے ہی سوچ لو، اور اس میں کفر کی کچھ باتیں، اور کفر میں سب سے اہم بات جو ہے وہ ایمان کا کفر ہے، کہ ایمان جو ہے نا وہ ضروری ہے، باقی چیزیں جو ہے نا وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یہاں پر اب آگے یعنی نکاح کا ادارہ جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ، اور اصل میں یہ جو ہے نا معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو عفیف اور پاکیزہ معاشرہ رکھنے کے لیے اس ادارے کے بارے میں اتنی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ محرمات کی یعنی کون کون سی محرم خواتین ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور وہ تو تھوڑی ہیں نا، تو ان کا ذکر ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ باقی سب جو ہیں وہ ان کے ساتھ تم کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ اب یہ سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، چونکہ یہ ایک تھی وہاں پر خرابی کہ باپ کی منکوحہ کے سے بیٹے جو تھے وہ نکاح کر لیتے تھے، اس کا سب سے پہلے ذکر ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے اپنے باپ کی، اب باپ میں دادا نانا سارے ہی آ جاتے ہیں، تو جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہو باپ کی منکوحہ سے تم نکاح نہ کرنا۔ اب اس میں نہ صرف باپ ہی ہیں، باپ، دادا اور نانا، ماموں چچا نہیں ہے۔ ماموں چچا اگرچہ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں عرف میں کہ جی وہ بھی باپ کے برابر ہے، لیکن یہاں پہ ان کا ذکر نہیں ہے، یعنی چچا اور ماموں کی منکوحہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے اگر ان کی وفات کے بعد یا وہ طلاق دے دیں، لیکن باپ، دادا اور نانا ان کی جو منکوحہ ہے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ الا ما قد سلف، الا یہ کہ جو پہلے ہو گیا، انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یہ بڑی فوحش حرکت ہے، بے حیائی کا کام ہے اور بڑا ناپسندیدہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم
وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اب یہ وہ ساری فہرست ہے کہ وہ محرم خواتین جو جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں 7 رشتے جو ہیں وہ نسبی رشتے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور خالہ، پھپھی، بھتیجی اور بھانجی۔ یہ 7 جو نسب کے لحاظ سے رشتے قائم ہوتے ہیں یہ محرم ہو گئے، اور 4 رشتے جو ہیں یہ سسرالی رشتے ہیں، شہری رشتے ہیں، نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بیوی کی ماں، بیوی کی بیٹی یعنی سوتیلی بیٹی، اپنی سوتیلی ماں یعنی یہ، اور چوتھا کون سا ہوگا، یعنی یہ رشتے جو ہیں یعنی جو اس طرح سسرالی بن جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کچھ عارضی ہیں جیسے آخر میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، تو وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اس میں بھی ان 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں پھپھی اور بھتیجی کو بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اور خالہ اور بھانجی کو بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر رضاعت کے لحاظ سے یعنی اخواتکم من الرضاعہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رضاعت کے اعتبار سے بھی حرام ہیں۔ تو یہ محرمات کی ایک فہرست اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب یہاں پہ بیوی کی بیٹی کو جو کسی دوسرے شوہر سے ہے اس کو ربیبہ کہا گیا، تو ربیبہ ہے۔ اب اس میں کہا تو یہ ہے کہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، حجور کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، یعنی وہ تمہارے گھروں میں ہیں۔ عام طور پہ اس سے مراد گھر لیے جاتے ہیں کہ تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں پل رہی ہیں، تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہیں اگر اس کے گھر میں نہیں پال رہی کہیں اور ہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ بیوی کی بیٹی جو ہے یعنی وہ اس کی تو سوتیلی بیٹی بنی نا، تو وہ ہر حال میں محرم ہی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ اگر کسی شخص کا کسی خاتون سے نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی تو پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ بات اس چیز کا یہ صاف کہا گیا کہ اللاتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم مطلب کر چکے ہو تعلق قائم، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اور اگر ان کے ساتھ یعنی رخصتی نہیں ہوئی تو پھر کوئی بات نہیں، فلا جناح علیکم۔ تو یہ بھی بات یہاں پہ واضح ہوگی۔ اب آگے ایک اور بھی بہرحال ہے کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، والمحصنات من النساء، اور جو بھی محصنات ہیں عورتوں میں سے، محسن یہاں پہ اس عورت کو کہا جا رہا ہے جو کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے، یعنی ایک عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی دوسرا شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خامن جو ہے اس کا، اس عورت کا، وہ اس کو طلاق نہ دے دے یا اس کا انتقال نہ ہو جائے۔ الا ما ملکت ایمانکم، الا یہ کہ کوئی عورتیں جو ہیں وہ مل کے یمین ہوں، یعنی لونڈیوں کی بات ہے۔ آپ تو چونکہ یہ ختم ہو گئی تو اس لیے اب ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ چیزیں تم پر لازم کر دی گئیں، یعنی یہ حکم جو ہے یا یہ فہرست جو ہے یہ تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ان کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تبتغوا باموالکم، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے مہر دو اور پھر یعنی مہر ادا کرنے ضروری ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محسنین، انہیں نکاح کے دائرے میں لاؤ،
یہاں پہ حصن جو ہے قلعے کو کہتے ہیں، تو گویا کہ نکاح جو ہے وہ قلعہ بند ہو جاتا ہے بندہ. ویسے بھی کہا گیا کہ نکاح ایمان کی تکمیل کرتا ہے، اور مرد اور عورت دونوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. غیر مصافحین، یہ نکاح کے دائرے میں لو غیر مصافحین، یعنی یہ نہ ہو کہ یعنی آؤٹ آف بیڈ لاک کوئی جو ہے یا شادی کے بغیر کوئی تعلقات قائم کرو. مصافحین یہ بدکاری کے معنوں میں بولا جاتا ہے، صفحہ یعنی غلط کام نہ کرنا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. پھر اگر تم اس کے ساتھ یعنی نکاح کر لے تو یہاں پہ تمتع جو ہے وہ نکاح کے معنوں ہی میں ہے، اور اس سے وہ متع مراد نہیں ہے جو کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر عارضی طور پر چند دنوں کے لیے بھی ایک معاہدہ ہو جائے کہ بھئی اتنے رقم میں دیتا ہوں تو تم اتنے عرصے کے لیے ہم دونوں اکٹھے رہ لیتے ہیں، تو اس متع کی بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں. یہاں پر اس فَمَسْتَمْتَعْتُمْ جب تم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر چکے ہو، مطلب یہ کہ تم نکاح کے دائرے میں لے آؤ. منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. دیکھیں کتنا تاکید ہے مہر کی ادائیگی. اور ہم نے کل بھی یہ بات کی کہ مہر کی رقم کا کوئی تعین نہیں ہے، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق، مرد کی حیثیت بھی دیکھی جائے گی اور عورت کی قبولیت بھی دیکھی جائے گی. جس مہر کو عورت قبول کر لے اور وہ عورت ہی کی ملکیت ہوگا مہر، وہ اس کے باپ کی ملکیت نہیں ہوگا یا خاندان کے کسی دوسرے فرد کی ملکیت نہیں ہوگا. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ. ہاں یہ فریضہ جو ہے یعنی مہر جو ہے اس پر جب تم راضی ہو جاؤ، اس کے بعد اگر کچھ مزید بھی کچھ کرنا چاہو اپنی رضامندی سے تو کر سکتے ہو. اب یہ بعد میں کیا ہو سکتا ہے بعد میں بھئی شوہر صاحب کو زیادہ جوش آئے اور وہ کچھ زیادہ ہی دے دیں تحفے، تو کوئی بات نہیں، دے دو بھائی، مہر تو ایک مقرر چیز ہے، اس کے علاوہ تم جتنا مرضی دے دو. تو دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ جو ہے وہ شوہر کو دے دے، بطور تحفہ دے دے، یا شوہر یہ کہتا ہے کہ میں ابھی یہ پورے یہ مہر نہیں ادا کر سکتا تو اتنا میں بعد میں دے دوں، تو وہ اس کو بطور قرض کے منظور کر لے. یہاں پہ دونوں کی رضامندی ضروری ہے جو بھی معاملہ آپس میں طے ہو رہا ہے. فیما تراضیتم بہ، تم دونوں اس پر راضی ہو. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اسلام کے جو ہے نا مقاصد شریعہ جن کو کہا گیا ہے، یا جو اسلامی معاشرے میں جن چیزوں کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا، ان میں سب سے پہلے تو ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان کی حفاظت ہی کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ہر فرد پر عائد کی گئی ہے. دوسری اہم جس چیز کی حفاظت یقینی ہے وہ جان کی حفاظت ہے. ہر فرد کی جان جو ہے اس کو امن ہو اور اس کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے، اس کے لیے قصاص کا ضابطہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں دیا جا چکا ہے. تیسری جو اہم چیز جس کی حفاظت اسلامی معاشرے میں ضروری ہے وہ نسب کی حفاظت ہے. ہر شخص کا نسب جو ہے وہ متعین، واضح، پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اس نسب کی حفاظت کے لیے یہ سارے احکام ہیں جو نکاح کی احکام کے طور پر یا اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے دیے جا رہے ہیں. اسلام کے جو قوانین ہیں یا جو ضابطے ہیں ان میں ایک اہم شق جس کو کہا گیا وہ سد ذرائع، یعنی اگر کوئی چیز، کوئی کام کسی غلط کام کی طرف یا جرم کی طرف لے کے بھی جاتا ہے، یا مثلا معاشرے میں نسب کی حفاظت جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے اور نہیں ہو پاتی، یعنی ایک یہ خرابی ہے نا جو کہ کسی معاشرے میں ہو جائے کہ وہاں نسب ہی محفوظ نہیں ہے،
تو اس طرف لے جانے والے جتنے ذرائع ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے گا. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ محسنین غیر مصافحین، یعنی نکاح کے دائرے میں لاؤ ایسے نہ کوئی غلط حرکت نہ کرنا. تو غلط حرکت کی ممانعت اور نکاح کو آسان بنانا یہ بطور سد ذرائع تھا کہ معاشرہ جو ہے وہ کسی غلط طرف نہ جائے اور یہ ایک عفیف اور پاکیزہ معاشرہ ہو. عفاف جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی بنیادی پہچان ہے. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا ضروری ہے یہ عفت و پاکیزگی کو برقرار رکھنا. عام طور پہ یعنی اس معاشرے میں چونکہ خاندانی اور لوڈیوں کا بھی رواج تھا، تو خاندانی خواتین جو تھیں، جو جتنا اونچا خاندان سمجھا جاتا تھا، اور ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے اس سلسلے میں معیار لوگوں کا، تو جو اونچے خاندان کی خواتین ہوتی تھیں ان کا مہر بھی زیادہ ہوتا تھا اور دینا ہوتا تھا. تو اب ایک شخص جو ہے وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا، اس کی مالی حیثیت جو ہے وہ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ وہ اتنا مہر ادا کر سکے اپنے ہم پلہ خاندان میں رشتہ کر کے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا اہم ہے کہ وہ اپنی عفت کو برقرار رکھے کہ اگر محسنات یعنی خاندانی عورت سے وہ نکاح نہیں کر پا رہا تو کوئی بات نہیں، تو پھر وہ کسی فتح، یہاں پہ لونڈیوں کے لیے مما ملکت ایمانکم، لونڈی کے لیے بولا جاتا ہے من فتیاتکم، یعنی اب یہاں پہ فتیات یعنی تمہاری ان لڑکیوں میں سے جو بظاہر لونڈی ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کر لو. تو جو بھی لونڈی ہو اس کے مالک کی اجازت سے اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا. تو یہاں پہ یہی فانکحوہن باذن اہلہن، یعنی اس کے مالک کی اجازت سے. پھر وہ جب نکاح کے دائرے میں آ جاتی تھی تو پھر وہ ظاہر مالک جو تھا پھر وہ مطلب اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا تھا. اگر وہ کوئی مرد ہوتا تھا تو ملکیت تو خیر عورت کی بھی ہو سکتی ہے نا. بہرحال جو بھی ہے معاملہ، مطلب یہ کہ اگر یعنی عفت و پاکیزگی کی حفاظت اتنی اہم ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے کفر کی شرائط کو نرم کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے اب کہ ہر چیز ہمیں نا پرفیکٹ ہی ملے، مکمل ہی ملے. بس جیسے جو میری خواہش ہے، جتنی میری مالی حیثیت ہے اسی مالی حیثیت کو بھی دیکھا جائے، جیسے ہمارے خاندان میں حسن ہے ویسا ہی حسن بھی ہم دیکھیں گے، یا جو ہماری خواہش ہے وہ ملے. یعنی جو چیزیں ہم چاہتے ہیں، حیثیت اور مرتبہ چاہتے ہیں، تو دین، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے کفر میں ان کا لحاظ ضرور ہونا چاہیے، لیکن عفت و پاکیزگی ان سب سے بہت اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے بچے جو ہیں وہ جوان ہو گئے ہیں اور وہ ان کا وقت پہ بر وقت جو ہے وہ نکاح نہیں کرتا، تو اگر وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ذمہ داری باپ پہ بھی آتی ہے، یعنی وہ بھی پکڑا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ والدین، مطلب ہر بندہ اپنی تو فکر کرے کہ وہ پاکیزہ عفیف رہے، اسے اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی. اسی لیے ہم نے کل بھی یہ ذکر کیا کہ نکاح کی عمر اور ہے، اور رشد یعنی مالی، آپ بے شک مال نہ اس کے حوالے کرو لیکن اس کی عفت کی حفاظت کی فکر کرو. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کا نکاح کر دینا چاہیے تو نکاح کر دو اسے، اور رکھو اپنے یعنی اس کے مال کو خود کنٹرول کرو، لیکن اس کا یہ عفیف رہنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. نسب کی حفاظت اسلام کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے، اور اس کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ اس حد تک کہ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے، یعنی اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو لونڈی سے نکاح کوئی پسندیدہ نہیں تھا. لونڈی کے بچوں کو اولاد اگر اس سے ہوتی تھی، ایک تو پھر وہ لونڈی آزاد ہو جاتی تھی، اور دوسری یہ کہ جو لونڈی کی اولاد تھی معاشرے میں بہرحال دوسرے بچے جو کسی خاندانی عورت کے ہوتے تھے، چاہے ایک ہی باپ کے ہوں، تو اور دوسرے بچے جو ہیں وہ لونڈی سے ہوں تو وہ ہم پلہ نہیں سمجھے جاتے تھے اور ان کو ذرا کم حیثیت دی جاتی تھی. تو کوئی اتنا آسان نہیں تھا یہ فیصلہ کرنا کہ کسی لونڈی سے کوئی بندہ خاندانی بندہ نکاح کر لے. لیکن عفت و پاکیزگی برقرار رکھنے کے لیے یعنی یہ کفر کی ان شرائط کو بھی نرم کر دیا گیا. تو یہی آج بھی یہی حکم ہے کہ اپنی اور اپنے اولاد کی عفت کی حفاظت کے لیے باقی چیزوں کو بندہ نظر انداز کر سکتا ہے. یہ سب سے زیادہ یہاں پہ یہ جو کہا گیا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے یعنی گھر والوں سے یا اس کا جو بھی مالک ہے ان کی اجازت سے ان سے نکاح کرو. اور ویسے ہر عورت جو ہے، مطلب جب بھی کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو
اس کے ولی کی اجازت، اس کا اذن بھی جو ہے وہ ضروری ہے. اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح کیا جائے وہ باطل ہوتا ہے. مطلب اس چیز کو بھی، اور یہ بہت ہی اہم ہدایت ہے، اور اس کے ذریعے بھی نہ صرف اس خاتون کی ایک پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، وہ معاشرے میں اسے ایک پشت پناہی حاصل ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ پاکیزگی کو برقرار رکھنا بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اہم ہو جاتا ہے. جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں وہ پھر کوئی مطلب ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی اگرچہ یعنی وہ جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ کم حیثیت کی خاتون ہے، لیکن اس کے لیے بھی حکم ہے، اس کے بھی مفادات کا تحفظ ہے. آتوہن اجورہن بالمعروف، انہیں بھی معروف طریقے سے ان کے مہر جو ہے وہ پورے ادا کر دینا. پھر آگے خاندانی عورتوں کے ساتھ تو 2 ہی شرائط تھی، محسنین غیر مسافحین. یہاں پہ اب ایک اور بھی شرط کا اضافہ ہو گیا، محسنات نکاح کے دائرے میں لو، غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. متخذات اخدان ایک اور چیز آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی کو، چونکہ لونڈیاں ان کے لیے پردے کی پابندیاں بھی نرم تھیں اور دوسرے معاملات بھی ظاہر ان سے اتنی اعلیٰ اخلاق کی توقع بھی نہیں ہوتی تھی، تو غلطیوں کے اندیشے بھی زیادہ تھے. تو ان کے ساتھ بھی کوئی چوری چھپے کی کاروائیاں نہ کرنا، چوری چھپے کی دوستیاں نہ کرنا، چوری چھپے کی آشنائیاں نہ کرنا. یعنی یہ اتنا اہم، دیکھیں یہ وہ ذرائع ہیں، یعنی اگر اس چیز کو جب اجازت دے دی جاتی ہے تو معاشرے میں پھر یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جو اس طرح کے تعلقات ہیں اور اس کے پھر جو اثرات ہیں، اس سے تو پورا خاندان کا ادارہ تباہ ہو جاتا ہے، نسب مشکوک ہوتے ہیں. اور اب مطلب جن معاشروں میں آج اس چیز کو نظر انداز کیا گیا ہے، حالت یہ کہ خود ان کے اپنے سٹیٹسٹکس، ان کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ان معاشروں میں جو موجود آبادی ہے وہ آدھی کے قریب جو ہے وہ اس طرح، یعنی ان کے نسب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اس کے اولاد ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ نہیں پتہ ہوتا، اور اس کی وجہ سے باہم جو رشتے پیار اور محبت کے رشتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، خاندان کا ادارہ تباہ ہو جاتا ہے. بلکہ جو اس غلط طریقے سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جن کو ریپروڈکٹیو ٹریکٹ انفیکشنز کہتے ہیں، RTIs یا STDs کہہ دیتے ہیں، یعنی جو بھی اتنی وہ ان کی تباہی ہے کہ لاکھوں لوگ ہر سال ان کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. اور حالت یہ ہے اب ان معاشروں کی کہ 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ محسن نہیں ہیں. یعنی ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پاکیزہ ہیں، بلکہ جب ان سے کوئی سروے کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آؤٹ آف ویڈلاک یا شادی کے بغیر تعلقات قائم کرنا آپ کے نزدیک کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اٹ از ایکسیپٹیبل، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ 90% سے زیادہ لوگ اب یہ جو ہے نا اس طرح کے تعلقات قائم کرتے ہیں. اسلامی معاشرہ بہرحال ان چیزوں کو نہیں اجازت دے سکتا. اس لیے اسلام نے نہ عمر کی کوئی قید لگائی ہے، نہ اسلام نے کوئی معاش کی قید لگائی ہے کہ بھئی جب تک کمانے والا نہ ہو نہ شادی کرے. بلکہ خود کہا ہے سورہ نور میں کہ اگر ابھی نہیں بھی مالی لحاظ سے آسودگی حاصل نہیں ہے تب بھی نکاح کر دو تاکہ غلط کام نہ کرو. تو یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور اس پر قدغن لگانا یا اس میں زیادہ اب جیسے وہ قدغن چاہے وہ حکومت لگائے چاہے معاشرہ لگائے، اب معاشرے نے بھی تو اتنے قدغن لگائے ہوئے ہیں. جب تک یہ سٹیٹس نہیں ہوگا، جب تک یہ مرتبہ نہیں ہوگا لڑکا یہ اور یہ کرتا ہو تو ہم بیٹی دیں گے، اور بیٹی والے لڑکے والے جی اتنا